بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج عالمی یوم جمہوریت ہے اور اس عالمی یوم جمہوریت پر جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میرے پیچھے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 2 دھرنے ہیں جو کہ 1 ماہ سے جاری ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو سیاسی ماحول ہے اس میں کافی گرما گرمی بھی نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت ہے اس نے پاکستان کو سوائے کرپشن کے اور بد انتظامی کے کچھ نہیں دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے یہ فوجی ڈکٹیٹرز کے دور میں ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان جمہوریت کی پیداوار ہے اور جمہوریت ہی میں پاکستان کی بقا ہے. اور یہ جو بحث ہے یہ چلتی رہے گی، لیکن آج جو یوم جمہوریت پر ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہم بڑی سادہ سی باتیں کریں گے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے جیسی بھی ہے، اچھی ہے بری ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، اس کی سب سے بڑی خامی کیا ہے، اور کیا جو سول نافرمانی کی کالیں ہیں اس سے پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی، کمزور ہوگی. اور ایک اور بڑا سوال لوگ کرتے ہیں کہ جی جمہوریت کے نام پہ بادشاہت قائم کی ہوئی ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر مختلف خاندانوں نے ایک اپنی آمریت قائم کی ہوئی ہے. تو ان سارے سوالوں کے جواب ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، اور جو مستقبل کا ویژن ہے پاکستان کا اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. جناب اعجاز شفیع گیلانی صاحب گیلپ پاکستان کے روح رواں ہیں اور اکثر اوقات پبلک اوپینین پولز جو ہیں ان کے آتے رہتے ہیں. سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حیدر عباس رضوی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما. احسن اقبال صاحب، بڑا سادہ تھا سوال ہے، پاکستان کی جمہوریت کی ایک سب سے بڑی خوبی اور ایک سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی جمہوریت کی میرے نزدیک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ واحد وہ نظام ہے جو اس ملک کی وحدت کی ضمانت فراہم کرتا ہے. دنیا میں جتنے بھی ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ تھوڑی بہت عرصے کے لیے چلی، بالآخر وہ سب جمہوریت کی طرف آئے. ان کے اندر ایتھنک ہوموجینٹی تھی. جس ملک کے اندر نسلی طور پہ ہم آہنگی ہو وہاں پر ڈکٹیٹرشپ کسی حد تک آپ چلا سکتے ہیں. پاکستان جیسا ملک جس کے اندر ڈائیورسٹی ہے، اس کے اندر صرف جمہوریت ایک چیز ہے جو اس کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. میں ایک جلدی سے آپ کو مثال دوں گا. 1947 میں پاکستان اور انڈیا نے اپنا سفر اکٹھا شروع کیا. انڈیا میں ہم سے زیادہ نسلی، مذہبی، زبان کے، ہر لحاظ ثقافتی تضادات تھے. ہمارے اس کے مقابلے بہت کم تھے. انڈیا آج اسی شکل میں قائم ہے جس میں 15 اگست 1947 کو اس نے سفر شروع کیا تھا. پاکستان آدھا وجود کھو چکا ہے اور باقی فیڈریشن کے اندر بھی کچھ اس کے پہیے ہل رہے ہیں. ڈیفائننگ چیز کیا ہے؟ ڈیموکریسی. پاکستان کی ڈیموکریسی کی جو کمزوری ہے وہ میرے نزدیک اس کے عدم تسلسل کی وجہ سے ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہو سکے. اور ہمارے ہاں جو طاقت ہے جو اداروں کی بجائے ابھی بھی شخصیات کے گرد ان کا دائرہ ہے. چونکہ ہم 35 سال شخصی حکمرانی کے سائے میں رہے، لہذا اس کے شیڈوز ابھی بھی، جب بھی جمہوریت مارشل لا کے بعد بحال ہوتی ہے تو ایک مارشل لا کے بعد جو انسٹیٹیوشنلی ہالو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ جمہوریت کو قائم کرتے ہیں. جمہوریت کے لیے مضبوط اداروں کی بنیادیں بھی چاہیے، لیکن ادارے بنتے ہیں تسلسل کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے جی. اعجاز شفیع گیلانی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی جو اوپینین پولز ہیں اس پر آؤں، یہ بتائیے کہ جمہوریت کی خوبی اور خامی کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نظری طور پہ پوچھیں تو میرا خیال ہے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیاد قانون کی حکمرانی پر ہے. کوئی جمہوریت ایسی نہیں ہو سکتی. جمہوریت ایک عمارت ہے، اس کی بنیاد قانون کی حکمرانی پر ہے. اور ہمارے معاشرے میں انسانوں پر حکومت نہیں کر سکتے، بہت بے لگام لوگ ہیں ہم، لیکن قانون حکومت کر سکتا ہے. اور وقت کے ساتھ یہ ثابت ہوا ہے کہ مختلف تجربات سے لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں اب کہ ہمیں قانون کی حکمرانی اور دستور چاہیے، اور اس پر عمل جمہوریت کے ذریعے سے ہوگا. تو جمہوریت کی میرے خیال میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ قانون کی حکمرانی پر مبنی ایک نظام ہے. اور ہماری جمہوریت کی کوئی خامی بھی تو ہوگی؟ ہماری جمہوریت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے، میں احسن اقبال صاحب کی بات کو ہی ذرا سا مختلف انداز سے پیش کروں گا، کہ یہ اتنا اداروں کی کمزوری نہیں ہے جتنا اداروں کے درمیان کی طاقت کے درمیان ایک تفاوت ہے. ہماری سول انتظامیہ اور فوجی انتظامیہ
ہماری سیاسی اداروں سے کی نسبت بہت زیادہ طاقتور رہی ہے، اور سیاستدان جس شاخ پہ بیٹھتے ہیں اسی کو کاٹتے ہیں، اور وہ اپنے ادارے کی تعمیر نہیں ہونے دیتے۔ چنانچہ وہ پارلیمنٹ کو کمزور رکھتے ہیں، وہ کابینہ کو کمزور رکھتے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کو کمزور رکھتے ہیں۔ تو جس شاخ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کی یہ سیاسی ادارے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 7,000 یونین کاؤنسلیں ہیں، 1 لاکھ سے زائد لوکل گورنمنٹس ہیں، وہ پوری کی پوری پارلیمنٹ تو ہے۔ یہ آپ نے بلدیاتی انتخابات کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئے ڈسپائٹ دی آرڈرز آف دا سپیریئر کورٹس۔ مجھے بہت حیرت ہے کہ اسی قانون کی حکمرانی پہ کی شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس نے اس وقت محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ خود اس کی جڑ کو کاٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فرحت اللہ بابر صاحب، آج آپ کی پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب نے عالمی یوم جمہوریت پر ایک بیان جاری کیا کہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ کیا یہ ہمارے سسٹم کی ایک بہت بڑی خامی نہیں ہے جس کا انہوں نے خود ہی نشاندہی کر دی ہے؟ جمہوریت کی جو پاکستان کی جمہوریت، پہلی تو بات یہ ہے حامد میر صاحب کہ جمہوریت بذات خود جو ہے، جب ڈائیورس لوگ ہوں مختلف سوشل اکنامک سٹیٹس کے، تو ان کو اکٹھے رکھنے کے لیے جمہوریت ہے۔ پاکستانی جمہوریت کی کیا خصوصیت ہے، جیسے آپ نے پہلے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا ایتھوس ڈیموکریٹک ہے، اور آپ نے دیکھا تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ کئی بار جمہوریت پر شب خون ہوا، لیکن جمہوریت عناصر دوبارہ ابھر کر آ گئے۔ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ آئیڈیالوجیکل فراڈ کیا گیا، مثلا قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر غائب ہو گئی ہے، اس کی کاپی نہیں مل رہی، لیکن لوگوں کے دلوں سے محو نہیں ہوئی۔ بڑی چیزیں اس طرح ہیں۔ تو جو لوگوں کا ڈیموکریٹک ایتھوس ہے، اس نے جمہوریت کو برقرار کیا ہے۔ دوسری جو اسٹرینگتھ ہے جو اب گریجولی آ رہی ہے، وہ یہ دا میچیورٹی آف دا پولیٹیکل پارٹیز۔ بڑی ماریں کھائیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے نہیں، ملک کی بقا جمہوریت ہی میں ہے، اور ہم نے کسی غیر جمہوری اقدام کی حمایت نہیں کرنی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی جمہوریت کا خاصہ ہے۔ بٹ جو خامی ہے، جب آپ نے پہلے پوچھا، جب زرداری صاحب نے اپنے پیغام میں بھی کہا کہ اب جمہوری اقدامات کے ذریعے ہی جمہوریت کو خطرات ہیں، تو وہ جو خطرات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جمہوری عمل ہی کا آگے بہانہ بنا کر جمہوریت کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے، جس کا ہم نے مظاہرات دیکھ رہے ہیں اور دیکھا بھی ہے۔ اور ایک دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جمہوریت کو جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جمہوریت ابھی تک سٹرگل رہی ہے پاور ایلیٹس کی، خواہ وہ پاور ایلیٹ سیاسی جماعتوں کی ہو یا وہ پاور ایلیٹ سیاسی جماعت اور غیر سیاسی لوگوں کے درمیان ہو۔ اور اس پاور ایلیٹ کی جنگ میں ہم نے لوگوں کے جینوین مسائل ہم نے ان کو بھلا دی، خواہ وہ حکومت کسی کی بھی ہو، کسی سیاسی جماعت کی بھی ہو۔ میں موجودہ حکومت کو الزام نہیں دے رہا، ایوری پولیٹیکل پارٹی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئین کے ان آرٹیکلز کا جن کا تعلق لوگوں کی بہبود سے ہے، آرٹیکل 10 سے لے کے 40 تک، ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو۔ تو یہ ایک ہمارا خامی ہے۔ اور دوسری خامی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس جمہوریت میں جمہوری عمل کو برقرار رکھتے ہوئے بھی ہمارا جو پرزم ہے جس میں ہم نیشنل ایشوز کو دیکھتے ہیں، وہ ہے سیکیورٹی ڈومینیٹڈ، ناٹ ویلفیئر ڈومینیٹڈ۔ یعنی ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے کسی بھی ایشو کا، کسی بھی چیز کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پاکستان کی سیکیورٹی پر کیا اثر ہے۔ یہ ہم نے نہیں سوچا جمہوری نظام میں کہ نہیں، لوگوں کے ویلفیئر کا اس کی کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو بنیادی لیکن خامیاں۔ کیا پاکستان کی سیکیورٹی اور لوگوں کی ویلفیئر ایک دوسرے سے مشروط نہیں ہے؟ لوگ سیکیور ہوں گے تو ان کی ویلفیئر ہو یہ سکے گی۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہر چیز کو سیکیورٹی پرزم سے دیکھیں، مثلا اگر آپ نے ایلوکیشن آف ریسورسز کرنا ہے تو سیکیورٹی پرزم سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے مسنگ پرسنز کا ایشو ایڈریس کرنا ہے آپ سیکیورٹی پرزم سے دیکھتے ہیں، اگر آپ خطے میں امن چاہتے ہیں اور خطے میں امن کے لیے جو ایشوز ہوں وہ آپ سیکیورٹی پرزم سے دیکھیں، ویلفیئر پرزم سے نہ دیکھیں، تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ
ویلفیئر کا اور سیکیورٹی کا تعلق، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب آپ ہر چیز کو سیکیورٹی کے پرزم سے دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، اور جب لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کو بھلا دیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر وہ جمہوری عمل سے جو ہے اس سے ایلینیٹ ہو جائیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی ڈیموکریٹک ایتھوس ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے جمہوریت کے ساتھ اپنا وہ قائم رکھا ہے۔ جی حیدر رضوی صاحب، آپ نے باتیں سنی عالمی یوم جمہوریت پر۔ ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستانی جمہوریت کی ایک بڑی خوبی اور ایک بڑی خامی، آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ بہت شکریہ حامد۔ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں دو طرح کے نظام مسلط رہے ہیں۔ جی، ایک کو کچھ لوگ آمریت کہتے ہیں، یعنی کہ سیاسی جماعتیں باہر رہیں اور فوج کے ذریعے اس ملک کو چلانے کی کوشش کی گئی، اور ایک وقفہ وہ کہ جب فوج نہیں رہی بلکہ کوئی اور نظام رہا۔ اب یہ جو کوئی اور نظام رہا ہے ہمارے ملک میں، لوگ اس کو جمہوریت کا نام دے لیتے ہیں۔ مطلب وہ جمہوریت ہو نہ ہو، وہ آمریت کی ضد کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو یوم جمہوریت آج آپ منا رہے ہیں اور جو جمہوریت ساری دنیا میں موجود ہے، شاید اس جمہوریت سے آج بھی ہم بہت دور ہیں۔ ہمارے پاس فیوڈوکریسی رہی ہے، 5 کروڑ جس کی جیب میں ہے وہ الیکٹڈ ممبر بننے کا سوچ سکتا ہے، جس کی جیب میں 5 کروڑ نہیں ہے وہ الیکٹڈ ممبر بننے کا نہیں سوچ سکتا۔ ایک ایسا آئین ہے جس کو ترتیب تو وفاقیت پر دیا جانا چاہیے تھا، بدنصیبی یہ کہ وہ مرکزیت کو بنیاد بنا کر ترتیب دیا گیا۔ ایک ایسی جمہوریت جس میں اکثریت کا تو شاید کچھ خیال رکھا گیا ہو، مگر جو اقلیت ہے یعنی 49% ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ جمہوریت کا مطلب جمہوریت ہوتا ہے۔ جمہور فارسی میں عوام کو کہتے ہیں۔ عوام چاہے 51% ہوں یا 49% ہوں، ان کی آواز کو ایک جیسے طریقے سے سننے کا نام جمہوریت ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ جب ایک ہاؤس آف ایلیٹس بنے گا جس کی جیب میں 5 کروڑ روپے ہیں، وہ انتخابات کا سوچے گا اور 15 کروڑ روپے والا انتخاب جیت جائے گا، تو وہ جمہور تو نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جمہور کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے ایلیٹس کے پاس ہیں، فیوڈلز کے پاس ہیں، ٹرائبلز کے پاس ہیں، ایک عام آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ نظام شاید جمہوریت نہیں کہلا پائے۔ اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں نے سمت میں سوچنا شروع کر دیا ہے پاکستان کی۔ جی ٹھیک ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیٹ ہو، چاہے میں خود اب میاں صاحب سے 5 بار ملا ہوں اس کرائسس کے دوران، میاں صاحب کی بات ہو، زرداری صاحب نے خاص شفقت فرمائی ہے، ان سے ملاقات رہی ہے۔ تو اب لوگ جمہوریت کی طرف گامزن ہونے کا سوچنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ریفارمز کی بات ہونے لگی ہے، چاہے وہ سوشل ریفارمز ہوں یا الیکٹرل ریفارمز ہوں۔ اب یہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کس حد تک ہو پاتے ہیں، کس حد تک نہیں ہو پاتے، یہ ہمیں آگے دیکھنا پڑے گا۔ مگر فی الحال جو موجودہ نظام آمریت کی ضد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب آمر آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ جمہوری طرز آمریت چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب جمہوری نام نہاد لوگ آ کر بیٹھتے ہیں وہ آمریت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ابھی ایسا لگتا ہے کہ صورتحال کہیں بین ہے، کلی طور پر جمہوریت سے ابھی ہم واقف نہیں ہیں۔ جی احسن اقبال صاحب، یہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت جمہوریت ہے یہ دراصل امیر طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، غریبوں کو اس سے کچھ نہیں ملتا۔ دیکھیے، میں اس سے اتنا اتفاق نہیں کرتا۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ، اس میں پہلے لیٹ می سے کہ یہ پرفیکٹ نظام نہیں ہے، چونکہ جمہوریت تب پکتی ہے کہ جب اس کو چلنے دیا جائے۔ ہمارے ہاں جو انٹرپشنز ہیں، ہم بار بار 0 میٹر سے گاڑی شروع کرتے ہیں۔ ہم بچپن میں ایک دفعہ پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، مشرف صاحب کے زمانے میں والد صاحب آئل کمپنی میں تھے، لاہور کراچی ان کی اوپر نیچے ٹرانسفر ہوتی تھی، تو وہ والدہ صاحبہ جب بھی قرآن مجید پڑھانے کے لیے قاری صاحب کو بلانا،
اور کہنا جی پچھلی کاری نے تو یہ نورانی قاعدہ ٹھیک نہیں پڑھایا، پھر نورانی قاعدہ ہی پڑھیں. وہ 4 سال مجھے یاد ہے کہ ہم مختلف کاریوں سے نورانی قاعدہ ہی پڑھتے رہے. پاکستان کی جمہوریت بھی نورانی قاعدے سے آگے چلنے نہیں دی گئی. اگر آپ کا تسلسل ہو، میں جب پہلی دفعہ 93 میں MNA بنا تو اپوزیشن میں تھا، تو لائبریری میں اکثر جا کے ہاؤس آف کامنز کی ڈیبیٹس پڑھتا تھا. برطانیہ کے کیا ایشوز تھے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 70 سال پہلے. آپ یقین کیجئے کہ میں حیران رہ گیا کہ ان کے ہاؤس آف کامنز کے اندر جو ممبرز آف پارلیمنٹ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے تھے کہ اس نے ٹھیکہ لے لیا، اس نے نیپوٹزم کر لی. جو ہماری سارے پولیٹیکل ڈسکورس کے ایشوز ہیں وہ سب وہاں پر بھی تھے. سوسائٹیز ایوالو کرتی ہیں. جمہوریت میکینیکل سسٹم نہیں ہے، یہ آرگینک سسٹم ہے. انسانی نظام جو بھی ہوگا، ہمارے ہاں مارشل لا جب آتے ہیں وہ سوچتے ہی ہیں کہ یہ شاید کوئی میکینیکل نظام ہے، اس کو ہم ایک نئی اسمبلی کر کے ایک نیا چیز بنا دیں گے. جمہوریت اور انسانی نظام جو ہے وہ آرگینکلی گرو کرتا ہے. آپ اسے اگر کاٹتے رہیں گے وہ گراؤنڈ زیرو سے دوبارہ شروع ہوگا. لہٰذا اس جمہوریت میں جہاں امپرفیکشنز ہیں، ایک بات طے شدہ ہے کہ جمہوری عمل کے ذریعے جو سرکار کے اور ریاست کے وسائل ہیں ان کا رخ عوام کی طرف جاتا ہے. میں اس کی آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، مارشل لا کے ادوار میں پاکستان میں سماجی شعبوں میں جس میں تعلیم اور صحت ہے اس پہ کتنے اخراجات ہوتے رہے ہیں. اور جمہوری ادوار میں اگرچہ جمہوری ادوار مارشل لا جتنے کامیاب اس لحاظ سے نہیں تھے کہ ان کے پاس ڈالروں کی بارش نہیں تھی. ہر مارشل لا دور میں ہم نے ایک جیو اسٹریٹجک تھیٹر میں شمولیت اختیار کی اور ڈالروں کے سیلاب آئے، اور اس کے ذریعے اس ملک کے اندر اگر کچھ اچھا کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. لیکن جمہوری ادوار پہ پابندیاں لگیں، مشکلات لگیں، اس کے باوجود ایز پرسنٹیج آف GNP ہر ڈیموکریٹک دور کے اندر تعلیم اور صحت اور سماجی شعبوں میں زیادہ انویسٹ کیا گیا، جو کہ عوام جس کے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوجی حکمرانوں کے دور میں زیادہ ترقی ہوتی ہے. حامد، اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجی ادوار کے اندر اگر آپ ایوب خان کا دور دیکھیں تو آپ کیمونزم کی وار اگینسٹ کیمونزم، سیٹو سینٹو بغداد پیکٹ میں شامل ہوئے اور آپ کو اربوں ڈالر ملے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا میں آئے تو آپ افغانستان کی جنگ میں شامل ہو گئے اور آپ کو اربوں ڈالر ملے. اور جو ہی سوویت فوجیں افغانستان سے وڈرا کی، 1989 میں پریسلر امینڈمنٹ لگ گئی اور 89 سے لے کے 99 تک جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ سینکشنز کے اندر کام کرتی رہیں. پھر 2001 کے اندر جب 9/11 ہوا تو ایک دم پھر ڈالروں کا دروازہ کھل گیا. لیکن 99 سے لے کے 2001 جو جنرل مشرف کے پہلے 3 سال تھے وہ بدترین 2.5 گروتھ ریٹ تھی 3 سالوں کی. یہ وہ جیک پاٹ لگا، ڈالر آئے، موج ہو گئی. جمہوری دور آتا ہے تو وہ جیو اسٹریٹجک تھیٹر بند ہوتا ہے، وہ پھر اپنے وسائل اور اپنے اخراجات کے چکر میں. عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ مشرف کا دور جو ہے وہ نواز شریف کے جمہوری دور سے بہتر ہے. میرا خیال ہے یہ ہمارے پاس ان کا یہ بیان موجود ہے، اگر یہ ہم سنوا دیں اعجاز شفیع گیلانی صاحب کو. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ نواز شریف کی جمہوریت سے بہتر تھی. جی تو اعجاز شفیع گیلانی صاحب، عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کا یہ موقف ہے. آپ نے کیا معلوم کیا، پبلک اوپینین کو آپ مانیٹر کرتے ہیں، کیا پاکستان میں واقعی آمریت کے لیے، فوجی ڈکٹیٹرشپ کے لیے عوام میں ابھی بھی حمایت موجود ہے؟ یہ تو حال میں ویسے سروے بھی چھپا ہے تو کوئی 70% کے قریب تو حامی نہیں ہے. 70% لوگ فوجی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں، فوجی حکومت آنے کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا پڑھا لکھا طبقہ یہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی جمہوریت کے فوائد کی بڑی ہی ناقدری کرتا ہے. اچھا، کیونکہ یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے یہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہے، جس کے پاس 5 کروڑ نہیں ہے، یہ MNA نہیں بن سکتے، MP نہیں بن سکتے. کیونکہ اگر آپ دیہات سے پوچھیں، ہاں، غریب سے پوچھیں تو وہ جمہوریت کی اتنی ناقدری نہیں کرتا جتنی ہم سنتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسے پڑھائی لکھائی، اقتصادی کچھ سہولت کے علاوہ حکومت میں بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ BA پاس پاکستان میں صرف 7% ہیں اور اس 7% کے ملک کے سیاسی نظام میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی نمائندگی بھی نہیں ہے،
اس لیے یہ 7% جمہوریت کے اور ملک کے مجموعی سیاسی نظام کے بارے میں کچھ خیالی تصورات ہیں اس کے، جس کا زمین کے نہ حقائق سے کوئی تعلق ہے میرے خیال میں۔ لیکن کیا چاروں صوبوں کا پڑھا لکھا طبقہ ایک ہی سوچ رکھتا ہے؟ اس میں آپس میں زیادہ مماثلت ہے بنسبت اپنے کم پڑھے لکھے طبقے سے۔ ٹھیک ہے۔ حال ہی میں جو واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں دستور کی بھی اہمیت نہیں ہے، اور پاکستان میں پارلیمنٹ کی بھی اہمیت نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں کہی جا رہی ہیں، اور اس میں پڑھا لکھا پاکستان پیش ہے۔ تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اصل میں پڑھے لکھے پاکستان کو ہی سیاسی شعور کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس ہنر ہے، لیکن سیاسی شعور سے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر محروم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھا لکھا پاکستان کے اس جمہوری سفر میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کو یکسر نظر انداز کر رہا ہے۔ لیکن کیا پاکستان کے وکلا پاکستان کا پڑھا لکھا پاکستان نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو جمہوریت کی حمایت کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں۔ اس میں آپ بعض تنظیموں کو وکلا شاید اس سارے معاملے میں کسی حد تک ایک استثناء ہے، ورنہ ہمیں ووٹوں سے بھی یہ بات، اگر آپ مجھ سے چونکہ اعداد و شمار پہ پوچھتے ہیں، چلے میں ان پہ اعداد و شمار کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بار اسی سے، چونکہ اس وقت جیسے عمران خان صاحب ابھی بھی آپ سنا رہے تھے، ان کے خیال میں الیکشن چرایا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ الیکشن چرایا گیا ہے، اور بعض لحاظ سے ان کی یہ بات درست ہے، چونکہ بی اے پاس میں عمران خان کو زیادہ ووٹ ملے ہیں اور نواز شریف کو کم ووٹ ملے ہیں۔ تو بی اے پاس پاکستان میں دراصل عمران خان سے انتخاب چرایا گیا ہے، لیکن پورے پاکستان میں نتائج اس سے مختلف تھے۔ جی فرحت اللہ بابر صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جمہوری نظام سے مایوس ہے؟ میں اس کی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک یہاں بات ہوئی کہ صرف پیسے والے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ وہ ہے۔ یہ ایک امپرفیکٹ ورلڈ ہے، اور اس میں حالانکہ حیدر رضوی صاحب اور آپ اس کی مثال ہیں۔ اب نہیں، ویسے صرف میں نہیں ہوں جی، اگر ہماری پارٹی میں آپ دیکھیں تو سعید غنی سینیٹر ہے، اعجاز دھامرا سینیٹر ہے، مسز فرحت عباس سینیٹر ہے، روبینہ خالد سینیٹر ہے، رضا ربانی سینیٹر ہے، یہ سب لوگ سینیٹرز ہیں۔ آپ ANP میں دیکھ لیں، ابن افراسیاب خٹک ہے، حاجی عدیل ہے، زاہد خان ہے، ان میں سے کون کروڑ پتی ہے؟ ہم نے تو شاید، میں نے تو کوئی 10,000 بھی خرچ نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے درست ہے کہ کچھ لوگوں نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن سب کو اس طرح سے پینٹ کرنا کہ آپ کا پارلیمان جو ٹوٹل پارلیمان ہے وہ 750 افراد، سینٹ، صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی، میرا خیال ہے کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر اعجاز گیلانی صاحب میرا خیال ہے کہ ایک سروے کرا سکتے ہیں کہ ذرا دیکھ لیں کہ مالی حیثیت ان لوگوں کی کتنی ہے، تو میں کہوں گا کہ شاید پھر یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں اس طرح سے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ مایوس ہے، دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوں اور جو ریئلٹی آپ دیکھتے ہیں، ریئلٹی وہ نہ ہو جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے، پڑھا لکھے طبقے کی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں، تو جب ریئلٹی اور ایکسپیکٹیشن میں کلیش ہوتا ہے، whenever there is a clash between reality and expectation, the result is frustration۔ پڑھے لکھے طبقے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی آپ نااہلی کہیں، کمزوری کہیں، کہ ہم نے نہ صرف ان کی ایکسپیکٹیشنز بلکہ غریب لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا۔ غریب آدمی جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن پڑھے لکھے طبقے کی ایکسپیکٹیشن ہے، درست ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی وجہ پڑھے لکھے طبقے کی مایوسی کی یہ ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز اینڈ ریئلٹیز آن دا گراؤنڈ میں ایک فنڈامنٹل کلیش ہے، اور کلیش کی صورت میں فرسٹریشن ہوتا ہے۔ جی حیدر رضوی صاحب، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔
عالمی یوم جمہوریت پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ پاکستان کے جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس سے یہ مایوس کیوں نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اس میں پارٹیسپیشن کم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حیدر عباس رضوی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اعجاز شفیع گیلانی صاحب کی اس ریسرچ سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو بی اے پاس پاکستان ہے، گریجویٹ پاکستان، وہ جمہوریت سے زیادہ مایوس ہے؟ میں ضرور کامنٹ کرتا ہوں حامد. اس سے پہلے میں فرید بھائی کی ایک اس پر کامنٹ کرنا چاہوں گا. جی، اتفاق سے فرید بھائی نے جتنے بھی دوست گنائے وہ سارے کے سارے سینیٹرز ہیں، جی، انڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ ہیں. جی، اور میں اور آپ اور یہاں پر بیٹھے تمام دوست یہ بات بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے سینیٹرز ایسے بھی ہیں جو کروڑوں روپے دے کر اپنی اپنی جماعتوں میں وہ سینیٹرز بنتے ہیں. اور یہ جن لوگوں کے نام فرید بھائی نے گنائے یہ میرے ذاتی دوست ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی پارٹی چلا رہے ہیں، جزو لا ينفق ہیں، کہ جن کے بغیر چیزیں مکمل اس طرح نہیں ہوتی پارٹی میں. جی، کیونکہ جو 50 کروڑ روپے کا سینٹ کا ٹکٹ خرید کے آتا ہے پھر وہ پارٹی کا کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی فائلیں بغل میں دباتا ہے، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس تو کبھی صاحبان صدر، اور کبھی انٹیریئر منسٹری، کبھی آئل انڈسٹری، کبھی آئل منسٹری، کبھی کمیونیکیشن منسٹری، وہ وہاں پر نظر آتے ہیں. وہ بالکل ہی ایک الگ طبقہ ہے. تو میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور اگر یہ 4 لوگ گنا کر پاکستان کی 67 سالہ تاریخ کو آپ یکسر مسترد کریں گے تو مجھے حیرت ہوگی. جہاں تک رہ گئی پڑھے لکھے لوگوں کی بات، شاید ساری دنیا میں خیال یہ بھی ہے کہ جمہوریت بغیر تعلیم کے وہ نتائج نہیں دے سکتی جو جمہوریت سے متوقع ہیں. اپنے اچھا برا سوچنے کی تمیز اور اس بات کا دھیان کہ کون سے لوگ آپ کے لیے بہتر ہیں. ہماری بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے گاؤں دیہات کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر خاندانوں میں ایک گاؤں تقسیم ہے. یہ ملک میں کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں، رجواڑے ہیں. یہ جی، ایک حلقے میں 4 خاندان ہیں جن کے درمیان الیکشن ہوتے ہیں، اور ان 4 خاندانوں کا پیسہ چلتا ہے، ان کے ڈیرے ہوتے ہیں. اور جتنے فرید بھائی نے ابھی لوگ گنائے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہیں، ورنہ تو 5 کروڑ تو صرف ڈیرے کا خرچہ ہوتا ہے. اور اگر وہ ڈیرے داری نہ چلے تو پھر جمہوریت بھی نہ چلے. تو وہ غریب بیچارہ اس کو 1 ہفتے کا کھانا ملتا ہے الیکشن کے دوران، اور وہ جمہوریت میں بڑا خوش ہوتا ہے. آمریت میں اس کو وہ کھانا نہیں ملتا حامد، کیونکہ آمریت تو براہ راست آتی ہے، ڈیرے سے نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا غریب خوش ہے اس جمہوریت پر جو اس کو 1 ہفتے ڈیرے پہ مل رہی ہے. اچھا، باقی ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کا حال وہی ہے. اچھا، میرا خیال ہے بابر صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جی کہ میں نے کہا کہ ایک سروے کر لیں جی، اور دیکھ لیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ سسٹم امپرفیکٹ ہے، امپرفیکشنز ہیں، لوگوں نے پیسہ بے تحاشا خرچ کیا ہے. اس کو روکنے کے لیے آپ کے آئین اور قانون کے اندر بھی گنجائش ہے. لیکن اگر آپ تسلسل سے دیکھیں کہ پہلے کیسے ہوتا تھا اور اب کیسے ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. صرف سینٹ کی بات نہیں ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے. سینٹ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ سینٹ کے لوگوں نے اپنی پارٹی کو کروڑوں روپے دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں. خود ان کی جو اپنی پارٹی ہے، عباس صاحب کی اپنی پارٹی، انہوں نے کیا پیسہ خرچ کیا؟ کہ کوئی نہیں. ہاں، ان کی پارٹی کے ایم این ایز اور سینیٹرز کی اکثریت مڈل کلاس کے لوگ. جب میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک پروگریسو امپروومنٹ ہے. دیر از اے نیڈ فار فردر امپروومنٹ ان دس. دیر از اے نیڈ کہ ہم اس قانون کو اپلائی کریں، لیکن ایک پروگریسو امپروومنٹ. اچھا، یہ جو ہم بات کریں کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ جمہوریت سے کافی مایوس نظر آتا ہے، تو میں نے پہلے وکلا کی بات کی تھی، تو جو صحافی ہیں، جرنلسٹ کمیونٹی، یہ بھی پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے. تو آج جو پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس نے بلوچستان میں آج احتجاجی مظاہرے کیے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ احتجاجی مظاہرے کیوں کیے؟ تو کیونکہ آج عالمی یوم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. تو ذرا دیکھیں کہ بلوچستان میں آج صحافیوں نے یوم جمہوریت کیسے منایا. اب تک بلوچستان میں 1 سے زائد صحافیوں کی زندگیوں کی کتابیں بند ہو چکی ہیں. تربت، خزدار، پنجگور، گوادر سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں درجنوں صحافی سچ کا علم بلند کرنے کی پاداش میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس صورتحال پر نہ صرف بلوچستان یونین آف جرنلسٹ اور صوبے کے تمام پریس کلبوں کی صحافی تنظیمیں بلکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بھی سراپا احتجاج ہیں.
پاکستان میں صوبہ بلوچستان سب سے زیادہ خطرناک ترین علاقہ ہے اور ہم مختصر عرصے میں 40 سے زیادہ ہمارے ساتھی یہاں شہید ہو چکے ہیں۔ اندرون صوبہ تو صورتحال اس قدر تشویشناک ہو چکی ہے کہ وہاں کئی علاقوں میں پریس کلب بند کر دیے گئے ہیں، یعنی جائیں تو جائیں کہاں؟ مگر صوبے کے صحافی اس تشویشناک صورتحال پر اب بھی باحوصلہ ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک تو بلوچستان میں صحافت تو ناممکن ہے، ہر تنظیم، ہر عام تنظیم، مسلح تنظیم یہ چاہتی ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے صحافیوں کو، بلکہ صحافیوں کو، پریس کو جو ہے، پورے پریس کو، پورے میڈیا کو وہ کنٹرول کر لے، فیس ہمارے ہوں، وہ ان کے ڈکٹیشن ہم پر چلیں، جو ناممکن بات ہے۔ آج بہت مشکل وقت ہے اور صبر آزما ہمارے لیے ہے۔ حکومت کی جانب سے صحافیوں کے قاتلوں کی گرفتاریوں کی یقین دہانی تو کرائی جاتی ہے، لیکن موجودہ صوبائی حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح قاتلوں کی نشاندہی کرنے میں ناکام ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں صحافت کرنا انتہائی مشکل کام ہو گیا ہے۔ ایسے میں حکومتی سطح پر صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا تو ناگزیر ہے ہی، مگر صحافتی تنظیموں کو بھی ان کی بھرپور تربیت کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کیمرامین فائز احمد کے ساتھ پروگرام کیپٹن ٹاک کے لیے شہاب عمر، کوئٹہ۔ تو یہ جو کوئٹہ میں آپ نے حالات دیکھے، یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ صورتحال ہے، اور آج اسلام آباد میں بھی ایک اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، اور ہماری جیو نیوز کی ایک رپورٹر فرج جاوید، ان کے ساتھ جو ہمارے پیچھے دھرنا ہے، پی ٹی آئی کا دھرنا، اس میں بہت سے لوگوں نے اکٹھے ہو کے تو ان کو پہلے ہراس کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا، اور پھر ان کو جو ان کے ساتھی صحافی ہیں وہ ان کو بچانے کے لیے ایک دوسرے ٹی وی چینل کی جو ڈی ایس این جی وین ہے اس میں لے جا کے انہوں نے اس کو بٹھایا، تو اس طرح ان کی بچت ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کہ فرج جاوید کو کس طریقے سے کچھ لوگوں نے ہراس کیا۔ ہاں، ایک دو لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جو ساتھی صحافی ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے، انہوں نے اس صورتحال میں ان کی امداد کی۔ تو یہ پاکستان کی ایک پڑھی لکھی صحافی خاتون، نوجوان صحافی خاتون جو ہے، آج عالمی یوم جمہوریت پر اس کے ساتھ اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو فرج جاوید سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرج صاحبہ۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ فرد، آپ کے ساتھ پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے، تو یہ جو واقعہ آج پیش آیا، کیمرہ مین کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی، آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی، تو جو بدتمیزی کرنے والے لوگ تھے، کیا وہ پڑھے لکھے لوگ تھے یا کوئی جاہل گمار لوگ تھے؟ بالکل میر صاحب، انفارچونیٹلی یہ 5ویں مرتبہ میرے خیال میں اس 1 مہینے کے دوران اس طرح کا انسیڈنٹ پیش آیا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، تو جو میں نے آبزرو کیا، پڑھی لکھی جو کلاس آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے میں جو آتی ہے، وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے، وہ بلکہ آپ نے دیکھو گے، اگر آپ کلپ بھی وہ دکھا سکیں تو اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیں انہوں نے بچایا، ان جو مشتعل مظاہرین تھے ان سے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہی تھے، اور انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ وہ وہاں سے ہمیں سائٹ پہ لے کر بھی گئے۔ تو لیکن یہ جو دوسری کلاس یہاں پر آتی ہے، وہ بالکل بھی کم از کم اپنے طرز عمل سے تو وہ کہیں سے بھی ایجوکیٹڈ نہیں لگتی، سویلائزڈ نہیں لگتی، اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے بھی تو سویلائزڈ نہیں ہے یہ کلاس۔ تو یہ جب بھی دیکھتے ہیں، اگر ان کو کوئی ویسے ہی کسی بھی رپورٹر، چاہے وہ کسی اور چینل کا بھی ہو، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جیو کا ہے، تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ فرج جاوید صاحبہ۔ احسن اقبال صاحب، اب جو لوگ لکھے پاکستان کی یا نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی پارٹی ہو، تو جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کی تربیت نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے۔ دیکھیں حامد، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم جمہوریت کی خامیوں کی بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں جو 35 سال کا مارشل لا رہا، اس نے ایک جو بہت بڑی خرابی کی، وہ ریڈیکلائزیشن آف سوسائٹی کر دی، کہ یہاں پر ہم اپنی بات کو منوانے کے لیے طاقت کا سہارا لیتے ہیں، اور ہمارے درمیان کو ایگزسٹنس، ٹالرنس، اور جو ایک پلورلسٹک سوسائٹی کا تصور ہے کہ جس میں آپ اور میں دو مختلف نظریات پہ یقین رکھ سکتے ہیں، لیکن وی کین بی سیم، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، یہ جو اسپرٹ ہے اس کی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جمہوریت کے لیے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کا فرض ہے۔ آج آپ دیکھیے عمران خان صاحب کا جو طرز کلام ہے، جو مجھے افسوس، اچھا ہوتا پی ٹی آئی کا کوئی شخص یہاں پر ہوتا، میں نے تو اسمبلی کے اندر بھی یہ کہا کہ لیڈرشپ کو دیکھ کے فالو کرتا ہے اس کا ورکر۔ جب آپ قیادت کی سطح پر ایسے الفاظوں کا چناؤ کریں گے جس میں احتیاط نہیں ہوگی، جس میں انتہا پسندی ہوگی، جس میں لوگوں کو آپ تیش دلائیں گے، آپ کس چیز کو لوگوں کے سامنے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنے ٹائیگرز کی آنکھوں میں خون دیکھ رہا ہوں، بس آپ اس رویے کو ایک قسم کی انکریجمنٹ دے رہے ہیں کہ جاؤ جنونی ہو کے پڑ جاؤ، جو چیز تمہارے راستے میں آتی ہے اسے کھا جاؤ۔ خون آنکھوں میں اترنے کا مقصد تو یہ نا انتقام، کہ آپ ٹالرنس کی تربیت تو نہیں دے رہے۔
جب آپ ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں کے اوپر جس طریقے سے اوے وزیر اعظم اوے نواز شریف کی بات کر رہے ہیں تو نیچے والا تو 4 ہاتھ آگے جا کے گالیاں دے گا نا. یہ ضروری ہے کہ ہم قیادت کی سطح پر جو اپنا پولیٹیکل ڈسکورس ہے اگر اس کے اندر شائستگی نہیں لے کر آئیں گے, اس کے اندر ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے, یہ دنیا کا یہ ڈیموکریسی یہ نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے بھی 90s میں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت مار دھاڑ کی, ہم نے ایک دوسرے کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی, لیکن ہم نے سبق سیکھا. مساق جمہوریت جب نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ہوا وہ ایک لرننگ تھی, وہ ایک میچورٹی تھی جس کا آج پارلیمنٹ ثبوت دے رہی ہے. آپ نے دیکھا اعتزاز احسن صاحب نے حکومت کی بھرپور دھلائی کی اپنی تقریر کے اندر, کچھ لحاظ نہیں کیا, لیکن سسٹم کے اوپر اور جمہوریت کے اوپر انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب آپ نے استعفیٰ دیا تو ہم آپ سے ناراض ہوں گے, کوئی آپ سے استعفیٰ نہیں لے سکتا. یہ جو میچورٹی ہے یہ اب ہم نے سیکھی ہے, ہمیں اسی کو آگے بڑھانا چاہیے. اور بدقسمتی سے جو مظاہرہ ہم ان دھرنوں کے اندر دیکھ رہے ہیں, جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے وہ انٹالرنس بڑھا رہی ہے. اور بالخصوص جو آج کے دن کا یوتھ کا ڈیموکریسی کے ساتھ ایک موضوع ہے آج کے انٹرنیشنل ڈے پہ, یہ ہے کہ ہم یوتھ کو کس طرح ڈیموکریسی کے ساتھ جوڑیں. یوتھ کو ہمیں یہی میسج دینا ہے کہ دیکھیے ڈیموکریسی از ناٹ اباؤٹ بلیک اینڈ وائٹ کہ میں سفید ہوں باقی ساری دنیا سیاہ ہے. میرے پاس بھی کچھ سفیدی ہے, ہو سکتا ہے کچھ آپ کے پاس ہو, کچھ ان کے پاس ہو, کچھ ان کے پاس ہو. اچھا ایک بات اعجاز شفیق گیلانی صاحب, 1947 میں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک پڑھے لکھے لیڈر تھے, لیکن جو ان کے فالوورز تھے جو مسلم لیگ میں تھے, جو آل انڈیا مسلم لیگ میں, ان کی اکثریت پڑھی لکھی نہیں تھی, یہ تو آپ مانیں گے. تو پاکستان بنانے میں پڑھے لکھے طبقے کا کتنا کردار ہے؟ پاکستان میں تو اس وقت صرف جسے جدید تعلیم کہتے ہیں ہم, صرف 15% پڑھے لکھے تھے جی, باقی تو 85% جو تھے ان کے پاس تو پرائمری تعلیم بھی, لیکن وہ اتنے سمجھدار تھے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو قائد اعظم ہے یہ اچھا آدمی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی کا شعور, لوگوں کی مل جل کر حکومت کو چلانے کا شعور, اس کا تعلیم کے سالوں سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ موجودہ حالات میں یہ معکوس ہے, الٹا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص BA پاس کر لیتا ہے اس کو ہم زندگی میں کافی چیزیں دیتے ہیں لیکن ایک چیز سے محروم رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہ اس کا سیاست میں کوئی مقام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جہاں میں اس کمزوری کی نشاندہی کر رہا ہوں وہاں میں اس کی اس محرومی کے کچھ جائز ہونے کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ سوچیں کہ کتنے لوگ جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں ہمارے. احسن اقبال صاحب جس اسمبلی میں ہیں اس میں 340 لوگ ہیں, اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلیوں میں ہیں وہ اس سے دگنی تعداد میں ہیں. فرض اللہ بابر صاحب جس میں ہیں اس میں 100 کچھ ہیں, یہ سب مل کے 1100 بنتے ہیں. 1100 میں کتنے لوگوں کو آپ شرکت دیں گے؟ اور جمہوریت کا جو سقم ہے ہمارے ہاں وہ یہ, ورنہ میں ایک فوجی حکمران اور ایک سیاسی حکمران کے مقابلے میں میرا خیال ہے سیاسی حکمران نے پاکستان کی زیادہ خدمت کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جب اس کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نہ اسے وہ کسی اور کو دیتا نہیں ہے, وہ جگہ ہی پیدا نہیں کرتا ان 1100 کے علاوہ کہ جہاں پڑھے لکھے پاکستان کی نمائندگی ہو سکے. جی ایک چیز بابر صاحب, یہ جو ایک تصور ہے کہ سیاسی جماعتوں میں چند مخصوص خاندانوں کی اجارہ داری ہے, کیا یہ پرسیپشن درست نہیں ہے؟ کسی حد تک بالکل درست ہے, اور یہ ایک ریئلٹی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس پورے خطے میں خواہ انڈیا ہو, سری لنکا ہو, پاکستان ہو, اور یہ چیز بنگلہ دیش ہو, یہ ختم ہونی چاہیے. لیکن آپ اس کو اوور نائٹ ختم نہیں کر سکتے. آواز اٹھانی چاہیے پارٹیوں کے اندر ڈیفینیٹلی. ویسے تو امریکہ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, لیکن وقت لگا اور اس میں کافی حد تک امپرومنٹ ہو گئی ہے. اور لیکن ہمارے اس خطے میں یہ ایک ریئلٹی ہے. جارج ڈبلیو بش سینئر کا بیٹا, اس کا بیٹا صدر بن گیا, یہ ہوا ہے. وہ رول نہیں ہے وہاں, ایکسیپشن ہے اور بن گیا. ہمارے اس خطے میں خواہ وہ فلپین ہو, بنگلہ دیش ہو, پاکستان ہو, انڈیا ہو, سری لنکا ہو, یہ ایک چیز ایک ریئلٹی ہے اور اس ریئلٹی کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ امپروو ہو رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ اوور نائٹ آپ اس کو ختم کر دیں گے, ایک بڑی پاکستان کی جمہوریت کو بہتر بنانے کے لیے ایک بڑی ریفارم کیا ہونی چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ریفارم ریلی یہ ہونی چاہیے کہ جمہوری رویوں کو اپنانا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی الیکشن ہونا چاہیے، جمہوری رویوں کو سیاسی جماعتوں کے اندر اور خود ملک کے اندر رویوں کو اپنانا چاہیے، اور ایون ان دیز جو ایجیٹیشن ہو رہی ہے مخالفت میں بھی، اس میں بھی جمہوری رویوں کو اپنانا چاہیے۔ بدقسمتی سے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو جمہوریت کے فروغ کے دعوے دار ہیں، جو جمہوریت لانے کے دعوے دار ہیں، وہ خود جمہوری اقدار ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا، جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے حامد، تاریخ کا جو سبق ہے، جمہوریت کے اندر سب سے بڑی اصلاح جمہوریت کا تسلسل ہے، اور میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ہمارے ہمسائے ملک میں 1947 میں تقریباً تمام ریاستوں کے اندر بریمن چیف منسٹر تھے، لیکن آج ان کی میجورٹی جو ہے وہ نہ صرف کامنرز چیف منسٹر ہیں بلکہ ان کے وزیر اعظم بھی ایک کامنر بن چکے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جمہوریت کے اندر اس کے اداروں کی اصلاح، اس کے اداروں کی مضبوطی، اس کے اندر لوگوں کی بہتری جمہوریت کے تسلسل سے آتی ہے۔ جب آپ اسے توڑتے ہیں نا، رینٹ سیکنگ بیہیویئر آ جاتا ہے، ہر کوئی اپنے مفادات کی کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت کے تسلسل کو یقینی بنانا چاہیے۔ جمہوریت کے اندر سیلف کریکٹنگ میکنزم ہوتا ہے، ہمیں 65 سال لگے اسٹیبلٹی آف ٹینیور اسٹیبلش کرتے ہوئے، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ لوگ کہتے ہیں جمہوریت سے حاصل کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اگر آپ 2-2 سال کی کھیلیں کھیلیں گے تو آپ نوبل انعام والے یہاں پہ پروفیسر لے آئیں، ٹیکنوکریٹس، میں دیکھوں گا وہ کیا ڈیلیور کر سکیں گے۔ دنیا کی ایک سب سے بڑی مثال جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز آپ کو ترقی کے ثمرات دیتے ہیں۔ ہم نے 65 سال لگا کے ایک سٹیبلٹی آف ٹینیور حاصل کیا، ہمارے ہمسایہ ملک میں کب سے وہ جاری ہے، بلکہ وہاں 2 لگاتار ٹرمز ملی ہیں، ایک سٹیبلٹی کی ملی ہے۔ ایشیا کے باقی ممالک کو دیکھیں تو اس چیز کا ہمیں ہر قیمت کے اوپر ڈیفینس کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ایک اہم یہاں پہ کہی جاتی ہے کہ جی لوگوں میں خاندانی حکمرانی ہے، دیکھیے ایشیا کا ایک کلچر ہے۔ ایشیا میں اور امریکہ اور یورپ میں کیا فرق ہے، وہاں ٹریڈیشنل ماڈلز ٹوٹ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اولاد ہے وہ اپنے والد کو فالو کرتی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر کا بیٹا انجینئر بنے گا، ایک وکیل کا بیٹا وکیل بنے گا۔ اسی طرح اگر ایک سیاستدان ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق جو ہے وہ سیاستدان بن گیا، تو ایک سیاستدان کا جو اولاد ہے وہ بھی انسپائر ہوتی ہے اپنے والد سے۔ ہمارے یہاں ایک وہ جاپان میں بھی ہے، اگر آپ جاپان کی پارلیمنٹ کو دیکھیں 60% ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اسی طرح ان کے والد، ان کے دادا سیاست میں تھے، اس سے آ رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے ایشین کلچر کے اندر جو ایک خاندانی رول ماڈل ہے کہ والد کی شوز میں آپ نے جانا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ یورپ میں اور امریکہ میں وہ ٹوٹ گیا ہے، وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کے پروفیشن کرے، وہ کچھ اور کرتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی علاج یہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم تسلسل کو یقینی رکھیں گے، نئے لوگ آ سکیں گے، اور جب تک آپ ایک اتنا لمبا سٹریچ نہیں دیں گے کہ ایک شخص جو ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، وہ سسٹم کی سیڑھی چل کے وزیر اعلیٰ بن جائے اور وزیر اعظم بن جائے، اس سسٹم کے اندر طاقت نہیں آ سکتی۔ اچھا حیدر رضوی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو موجودہ جمہوریت ہے اس کی بہت سی خامیوں کا ذکر ہم نے کیا، آپ نے بھی کیا، بالکل اس میں خامیاں بھی ہیں، لیکن کیا یہ ایک اس کی خوبی نہیں ہے کہ اس جمہوریت میں ہی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ ڈکٹیٹر کے دور میں تو اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، لیکن جمہوریت کی ایک خوبی نہیں ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، چیف منسٹر کے خلاف بھی قتل کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے جی، اور اب یہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو محض خوبی گنیں تو شاید میں آپ کی بات سے اتفاق کر لوں، مگر جیسا کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا ایک ایسا ریفارم کیا جائے جس سے پاکستان کی جمہوریت بہتر ہو سکے، ایک چھوٹی اور سمپل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی بھی انتخاب کے لیے ایم این اے اور ایم پی اے کے الیکشن پر اخراجات کی ایک حد مقرر کی بالکل ہے۔ اگر اس حد کو آپ یقینی بنا لیں کہ اس حد سے ایک پیسہ زیادہ خرچ کرنے والے کو نااہل قرار دے دیا جائے گا تو آپ کے ملک میں ایک سچی ایماندارانہ جمہوریت پنپ سکتی ہے، کیونکہ جمہوریت محض ایک سیاسی نظام نہیں ہے، ایک سماجی رویے کا نام ہے۔ لائن میں کھڑا ہو کر بس کا انتظار کرنا اور گیس اور بجلی کے بل جمع کرانے کا نام اپنی باری کا انتظار ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر لائن میں
ٹکٹ اور بورڈنگ کارڈ لینے کا نام جمہوریت ہے، اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب مڈل اور لوور مڈل کلاس کے لوگ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے۔ میں اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتا کہ باپ دادا کا کام ہے تو بچے بھی وہی کریں گے۔ اگر یہی کلیہ ہے تو پھر اس ملک کے 19 کروڑ 80 لاکھ لوگ محض ووٹ ڈالتے ہی رہیں گے کیونکہ ان کے باپ دادا بھی یہی کرتے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ ووٹ لیتے ہی رہیں گے کیونکہ ان کے باپ دادا ووٹ لینے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جمہوریت آگے نہیں چلے گی۔ جی آپ اس میں میں صرف یہ کہہ رہا تھا، میرا یہ مقصد کہ ووٹ ڈالنے والا ووٹ ڈالتا رہے۔ میرے والد ایم این اے نہیں تھے، میں آیا چونکہ مجھے شوق تھا، لیکن آپ کی والدہ ایم این اے وہ ریزرو سیٹ پہ تھیں، الیکٹڈ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے اور اولادیں کیوں آ رہی ہیں، وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بچپن سے اس چیز کو دیکھتے ہیں، ان کی دلچسپی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو مڈل کلاس کو لانے کے لیے اس عمل کو تسلسل سے جاری رکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، ایک چیز میں ویسے آپ کو مذاکراً یہ کہہ دوں کہ ہمارے ہاں یہ لوگ نعرے دیتے ہیں کہ جی ایم این اے اور یہ وزیر مڈل کلاس کے بننے چاہیے۔ مجھ سے پتا ہے کہ جو اس وقت فیڈرل منسٹر کی اگر آپ تنخواہ میں گزارا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی شکر ہے اگر ہمارے ماں باپ کچھ ہمارے لیے ایسی چیز نہیں بیچ چھوڑ گئے تھے جائیداد کے جو بیچ کے گزارا کر رہے ہیں، ایک مڈل کلاس کا بندہ ان سیلریز کے اندر گزارا نہیں کر سکتا۔ آپ کا پورا ایم این ایز کا جو پے سٹرکچر ہے اور آپ کا پورے کیبنٹ کا پے سٹرکچر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر کوئی انڈسٹریلسٹ آئے گا، کوئی اور آئے گا، یا اس کے پیچھے اس کی جماعت فنڈ کر کے اس کو سپورٹ کر رہی ہو۔ ورنہ یہ ہم دو عملی کا شکار ہوتے ہیں، ہم کہ جی 10 کروڑ روپے یا 1 کروڑ روپے ایم این ایز کی جو ٹیک ہوم سیلری ہے وہ 50,000، یہ ان سے پوچھیں کتنا چیک لے کے جاتے تھے، حیدر صاحب ہیں ایم این اے رہے ہیں، کہ کتنا ان کا منتھلی پے چیک تھا۔ جس دن آپ ایم این اے بنتے ہیں جمہوریت کو جی حیدر صاحب بہتر بنانے کے لیے ہم سیلری ریوائز کر لیں گے۔ آپ اس بات کو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں انسینٹیوز کریٹ کرنے چاہیے، فی الحال آپ قربانی دیں اور جس تنخواہ پہ آپ کام کریں اسی پہ گزارا کریں۔ ہم تو اسی پہ گزارا کریں۔ کے پی کے نے بڑھا دی، باقی سب نے بڑھا دی، ہماری حکومت نے نہیں بڑھائی چونکہ اعجاز شفیق گیلانی صاحب، آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہے؟ میں ویسے طبیعتاً بھی کچھ آپٹیمسٹک ہوں، مجھے تو بہت بہتر نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی میں نے پاکستان کی تاریخ میں، ہم پاکستان کی پہلی نسل ہیں جی، جمہوریت کی اتنی قدر کبھی نہیں دیکھی، اور جمہوریت کی جو بنیاد ہے پارلیمنٹ، اس کے درمیان اتنی یکجہتی کبھی نہیں دیکھی۔ تو جس ملک میں ایک ایسے موقع پہ جب لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ جمہوریت اور آمریت میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے، اس میں اگر 340 کی پارلیمنٹ میں سے 300 ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور ماضی ان کا یہ ہو کہ یہ ایک دوسرے کے دستے گریباں ہو کر فوج کو دعوت دیتے ہوں کہ آپ آ کے اپنی آمریت قائم کر لیں، تو اگر جمہوریت کا مستقبل اگر یہ قائم رکھ سکتے ہیں اس بات کو، تو جمہوریت کا مستقبل تو اس ملک میں بہت روشن ہے، بشرطے کہ یہ 1100 انتخابات نہ کروائیں، 1,00,000 انتخابات کروائیں، یعنی بلدیاتی انتخابات۔ یہ انتخابات ان کی پارٹی میں ضرورت نہیں ہے۔ اصل انتخابات جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ کوئی پارٹی کے انتخابات نہیں ہے۔ جب 1,00,000 انتخابات ہوں گے تو ان کی پارٹی کے اندر خود ہی انتخاب ہو جائے گا۔ جو انہوں نے بی اے پاس کی بات کی نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کو ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، مڈل کلاسز کو اس پروسیس کے اندر شامل کریں تاکہ ان کی محرومی جو ہے وہ ختم ہو، اور لیڈرشپ ہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیے جو لانگ مارچ دھرنے تھے، اس کو ناکام پاکستان کے ایک عام آدمی نے بنایا، اس نے شامل نہیں ہوا، اس نے کہا کہ نہیں اچھا ہے برا ہے، سسٹم کو چلنے دو، سٹیبلٹی دو، ہم خود ہی فیصلہ کریں گے 2018 میں، اگر یہ برے ہوں گے ان کو نکال دیں گے، اچھے ہوں گے تو دوبارہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حیدر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج عالمی یوم جمہوریت پر بار بار ایک بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو پائے، حالانکہ اس پر اعلیٰ عدالتوں نے حکم بھی دے رکھا ہے۔ تو اگر بلدیاتی انتخابات کروائیں گے تو پھر اگلے سال واقعی آپ سب کو عالمی یوم جمہوریت منانے کا حق ہوگا۔ فی الحال آپ عالمی یوم جمہوریت منا تو رہے ہیں لیکن بلدیاتی ادارے موجود نہیں ہیں، اس طرف توجہ دیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔